صاحب ظاہر کل ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد بھی بی ایل اے نے بھی بلوچستان میں مزید حملے کیے ہیں، تو دوسری طرف تحریک طالبان قلعدم نے خیبر پختونخوا میں حملے کیے ہیں اور دہشت گردی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اچکزئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اس صورتحال میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی میاں صاحب کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ کل کے اجلاس میں بھی وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کے ذمے جو بھی قومی سطح پہ جو کردار ان کے ذمے ہوگا وہ بالکل وہ ادا کریں گے۔ ان کی پارٹی ادا کرے گی، ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے وفاق اور صوبے میں، چیف منسٹر صاحبہ اور وزیر اعظم اس کردار کو یقیناً جو ہے وہ ان کی رہنمائی میں ادا کریں گے۔ لیکن جو کل کا اجلاس ہے، کل کے اجلاس میں جو ہے وہ عسکری قیادت جو ہے وہ اس وقت جو سیکورٹی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں جو اسٹریٹجی وہ اپنائے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ ان دہشت گردی کے واقعات کو اور دہشت گردوں کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، اور جو ان کا یعنی اس بارے میں جو ان کا ایک پلان ہے کہ وہ کس طرح سے اس دہشت گردی کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کریں گے، تو اس کے بارے میں وہ جو سیاسی قیادت ہے ملک کی، جس میں آلموسٹ تمام وہ پارلیمانی لیڈرز جو کہ جن کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں، تو ان کو اعتماد میں لیں گے، اور اس پروسیس میں اعتماد میں لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے یقیناً ان قائدین کی طرف سے جو سیاسی قائدین صبح اجلاس میں ہوں گے ان کی طرف سے بھی اظہار خیال ہوگا، ان کی مشاورت، ان کی رہنمائی جو ہے وہ بھی عسکری قیادت کو میسر آئے گی۔ تو اس میٹنگ کا یا اس جو صبح سیشن ہونے جا رہا ہے ان کیمرہ، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ صاحب اگر جو کردار نواز شریف صاحب کا ابھی سیاست میں ہے الیکشن کے بعد وہی رہے گا، اسٹیٹس کو رہے گا، یا وہ کوئی کردار انہوں نے زیادہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ملک میں اس وقت ٹیررزم ہے، پولیٹیکل ڈیوائیڈ بھی بہت زیادہ ہے، مولانا حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، اسے کٹ پتلی کہہ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی نواز شریف صاحب سے کردار ادا کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب ایسے ہی دیکھتے رہیں گے، جو ان کا کردار ہے ویسا ہی رہے گا، یا وہ کوئی فیصلہ کیا انہوں نے کردار ادا کرنے کا؟ دیکھیں، سیاست میں جو ہے یہ تھوڑا بہت بیان بازی اور تھوڑی بہت تلخی جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے۔ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی زیادہ معنی لیے جانے چاہیے۔ مولانا کا بے پناہ احترام ہے ہمارے دلوں میں بھی، اور میاں نواز شریف صاحب بھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور مولانا بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو اگر کل کی میٹنگ سے کوئی چیز سامنے آتی ہے کہ جس میں اسپیسیفکلی میاں نواز شریف صاحب کو ہی کوئی کردار ادا کرنا ہے، تو یقیناً ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ ان کی جگہ پہ اس کردار کو نبھانے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتی ہے۔ لیکن اگر ان کی ذات سے متعلقہ کوئی چیز ہوئی تو وہ بالکل حاضر ہیں، وہ اس ملک کے لیے، قوم کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ قدم پیچھے نہیں رکھا۔ وہ جو کردار ان سے یعنی مقصود ہوگا وہ اس کو ادا کریں گے۔ ویسے اگر مولانا اس وقت ناراض ہیں اور وہ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ناراضی کے معاملات اور ماضی کے معاملات رہے ہیں اس میں نرمی آئی ہے، حکومت کے ساتھ سخت ناراضی ہے، کٹ پتلی قرار دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کے لیے یہ حکومت جو ہے وہ فوج کی طرف دیکھتی ہے، وزیر اعظم افطار کے لیے تو رابطہ کر لیتے ہیں، کبھی ملک کے لیے بھی رابطہ کر لیں۔ تو مولانا جب اندیا دے رہے ہوں عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا، ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی سے اس حوالے سے مشورہ ضرور کریں گے، پی ٹی آئی پہلے ہی اعلان کر چکی ہو، تو مولانا کو اس دفعہ کون منائے گا؟ ان کی سخت ناراضی کو نرمی میں کون کنورٹ کرے گا، نواز شریف یا پھر شہباز شریف؟ دیکھیں، شاہ زیب، مولانا کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ان کی ایک اپنی جو ہے وہ سوچ ہے۔ وہ 2018 کے الیکشن کے بعد بھی وہ سسٹم سے باہر رہ کے جو ہے وہ جدوجہد کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی مہربانی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، اور اس کے نتیجے میں پھر بھلے 3 سال بعد یا 3.5 سال بعد جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ آئی۔ اب بھی مولانا کا موجودہ صورتحال میں ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہم ان کے نقطہ نظر کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک اپنا جو اس میں
جو سیاسی حکمت یا ہماری جو اس میں رائے ہے اس کے مطابق شاید سسٹم کو باہر سے جو ہے وہ درست کرنے کی بجائے اگر سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو درست کیا جائے تو اس کے نتائج جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اس کے اوپر مولانا سے ہم بات کریں گے اور مولانا کی بات مانیں گے بھی اور مولانا کو انشاءاللہ تعالی اپنی بات پہ قائل بھی کریں گے. صاحب اور کل پی ٹی آئی اجلاس میں ضرور آ رہی ہے مگر اس سے پہلے جنید اکبر صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک میں ایک ہی سیاستدان ہے وہ عمران خان صاحب ہیں, باقی زیرو کے آگے آپ جتنے بھی زیرو لگا لیں وہ زیرو ہی رہے گا, تو عمران خان صاحب کو جب تک نہیں لایا جاتا ایسی بریفنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مگر وہ انہوں نے پھر بھی آنے کا فیصلہ ضرور کیا ہے. مگر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ریاست کی ساری توانائی پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اس لیے دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے. اتنے تحفظات کے ساتھ ملک کی ایک بڑی جماعت اگر کل اجلاس میں آ رہی ہے تو اس سے مطمئن کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا کہ دہشت گردی سے بھی نمٹا جائے اور سیاسی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بھی شامل کیا جائے فیصلہ سازی میں؟ دیکھیں شاہ زیب, یہ جو ان کی خام خیالی جو ہے کہ زیرو جمع زیرو اور سبھی زیرو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے, ان کو اس بات کا ادراک ہو جانا چاہیے. جتنی جلد ان کو اس بات کا ادراک ہو جائے گا یہ ان کے حق میں بہتر ہے, اور جتنا یہ دیر سے سمجھیں گے اتنا ہی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نقصان کر چکے ہوں گے. اور رہی بات یہ کہ عمران خان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی. دیکھیں یہ اس قسم کے نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ جی اگر خان ہے تو پاکستان ہے, خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے, تو یہ ان کی انتہائی جو ہے یہ گمراہی پہ مبنی ان کی سوچ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان تو ہے تو نواز شریف ہے, عمران خان ہے, یا آصف علی زرداری صاحب ہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو اس لیے پہلے جو ہے وہ پاکستان کی خیر جو ہے وہ مانگنی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے وہ مل کے کام کرنا چاہیے. جب تک یہ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, سیاسی قیادت کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان مسئلوں کے حل کے لیے ان کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے, اس وقت تک پھر یہ اس طرح سے ٹکریں لگاتے رہیں. آگے انہوں نے جو ہے وہ 2-2.5 سال یہ دیکھ لیا ہے, اور بھی اگر یہ تجربہ کرنا چاہتے ہوں تو یہ کر لیں, لیکن ہمیں پھر ان سے اس طرح سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, یہ پھر خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. مگر امن کے لیے خیبر پختونخوا کا صوبہ بہت اہم ہے. اگر اس کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ریاست کا فوکس ہی ٹھیک نہیں ہے, اب وہاں پر لا انفورسمنٹ پر حملے ہو رہے ہیں, پولیس پر, فوج پر, مدرسوں پر, تو وہاں کے لیے جب تک آپ انہیں آن بورڈ نہیں لیں گے, وہاں سے کنسنسس نہیں ڈیولپ کریں گے, تو دہشت گردی سے کیسے نمٹیں گے؟ نہیں دیکھیں, جو علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست کی یا حکومت کی تمام توانائیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف خرچ ہو رہی ہیں, تو پی ٹی آئی کی توانائیاں کہاں پہ خرچ ہو رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کی بھی تو تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ ریاست کے خلاف خرچ ہو رہی ہیں. تمام تر پراپیگنڈا, وہ گالی گلوچ بریگیڈ, وہ سوشل میڈیا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اب جو جعفر ایکسپریس کا حادثہ ہوا ہے, اس حادثے کے فوراً بعد جو انڈین میڈیا کا ریئیکشن تھا, اس ریئیکشن کو یا اس کے ساتھ کون تھا جو ان جیسی باتیں کر رہا تھا, جو ان کو انڈورس کر رہا تھا, یا جسے انڈین میڈیا جو ہے وہ انڈورس کر رہا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ لائن اینڈ لینتھ صحیح کریں, اپنی توانائیوں جو ہے وہ بجائے ریاست کے, ملک کے, پاکستان کے خلاف خرچ کرنے کی بجائے وہ پاکستان کے حق میں کریں, تو پھر جو ہے وہ انہیں آگے سے بھی جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ رسپانس ملے گا. اور رہا جہاں تک کہ دہشت گردی کی کارروائیاں, دیکھیں شاہ زیب, یہ کارروائیاں 2008 سے لے کے 10-11 تک کا آپ وقت جو ہے وہ یاد کریں, اس وقت شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ دہشت گرد قوتیں جو ہے یہ منظم ہو کے تو انہوں نے کارروائیاں کی تھیں, لیکن بالآخر ریاست نے اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے, مسلح افواج نے جو ہے وہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا. یہ بعد میں ایک پالیسی جو ہے وہ دوبارہ 2013-14 آنے کی اجازت والی غلط ہوئی ہے, تو پھر یہ دوبارہ ہمیں دن دیکھنے پڑے ہیں. مگر سر صاحب اس میں بھی اب بھی ہماری مسلح افواج میں, لا انفورسنگ ایجنسیز میں, عوام میں اتنی طاقت ہمت ہے کہ اس دہشت گردی کی جو ہے وہ بے کنی اسے ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ آنے والے
ہفتوں اور مہینوں میں، یہ کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے۔ مطلب اگر اس کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ ریاست کی غلطیاں تھیں، ان کو واپس لانے کا فیصلہ، اس میں ظاہر ہے صرف عمران خان صاحب تو انوالو نہیں تھے، ریاست انوالو تھی، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا جانا، کابل میں کافی چائے پیتے ہوئے یہ کہنا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد اب سارا کا سارا الزام چاہے وہ بی ایل اے کا ہو یا پھر طالبان کا لگایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں ان کی پناہ گاہیں ہیں، وہاں سے ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا تھا کہ اشرف غنی کی حکومت ہے، وہ پرو انڈیا ہے، اس لیے پاکستان میں کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ طالبان کی آ گئی حکومت تو اب بھی یہی ہو رہا ہے، تو ریاست کی ہر طریقے سے چاہے وہ اندرونی پالیسی ہو یا پھر بیرونی پالیسی ہو، دونوں ہی فلاپ ہوئی ہیں نا، تو اس کا اب حل کیا ہے؟ کیسے اس صورتحال سے نمٹا جائے گا؟ دیکھیں، اس کا حل جو ہے یہی ہے جو صبح ہونے جا رہا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ عسکری قیادت اور قومی قیادت، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھیں، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنیں، ایک دوسرے کو اپنے نقطہ نظر سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے، اپنی رہنمائی سے جو ہے وہ آگاہ کریں۔ تو اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئے گی تو یقیناً وہ ایک ایسا یعنی نتیجہ یا ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہم سرخرو ہو سکیں گے، ہم کامیاب ہو سکیں گے اور دہشت گردی پہ قابو پا سکیں گے۔ صاحب، جب جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تو ریاست کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے یہی آیا کہ یہ جو ہے یہ ایک بہت جو ہے گیم چینجر والی بات ہے جو اس قسم کی انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ اب کیا کوئی بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا اپنا بیان، آپ خود انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، آپ کا بیان تو یہ ہے کہ کوئی بڑا آپریشن نہیں ہوگا، باقاعدہ طور پر انٹیلیجنس بیسڈ یہ آپریشن ہوں گے۔ نہیں شاہ زیب، اس میں بڑے آپریشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس وقت یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے مراد یہ کہ جہاں کہیں بھی یعنی ملک کے کسی کونے میں، کسی خدرے میں، کسی جگہ پہ بھی جب انفارمیشن ملتی ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں، یہاں پہ دہشت گرد جو ہے وہ کوئی کارروائی کرنے کی جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، تو وہیں پہ جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس کا اگر ایریا ہے تو پولیس، اگر ایف سی ہے تو ایف سی، رینجرز ہے تو رینجرز، اگر فوج ہے تو فوج، تو دیر اینڈ دین وہاں پہ جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے۔ اور یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے یہ کوئی چھوٹے آپریشن نہیں ہے، یہ بہت بڑے آپریشن ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کرنل، بریگیڈیئر، میجر رینک کے آفیسر جو ہیں وہ سیکریفائز کر رہے ہیں، جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں، سپاہی ہمارے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسے آپریشن تو نہیں ہے کہ کوئی بچ بچا کے یا کوئی بڑی احتیاط کے ساتھ کوئی دائیں بائیں سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، یہ یعنی پورے فرام دی فرنٹ جو ہے یہ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی آپریشن ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کسر اٹھا نہیں رکھی جا رہی، اور یہ جاری رہیں گے۔ بلکہ ان میں جو ہے وہ جتنی شدت یا جتنی ان میں جو ہے وہ تیزی لائی جا سکتی ہے وہ لائی جا چکی ہے۔ اس وقت بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ اٹھا نہیں رکھی جا رہی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ صاحب، اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں تیزی لائی جا رہی ہے تو جعفر ایکسپریس کے بعد بھی ہم نے دیکھا بی ایل اے نے، تحریک طالبان پاکستان کا لدم نے حملے کیے ہیں، تو پھر یہ انٹیلیجنس فیلئر تو ہوا نا کہ وہ اتنے بڑے حملے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، بڑے حملے کے بعد اس کے فالو اپ میں بھی حملے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ نہیں شاہ زیب، یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہے، بدقسمتی سے ہمیں افغان عوام سے بڑی امید بھی ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمیں ان کی بڑی عزت ہے، ہم نے ان کی بڑی مدد کی ہے، لیکن اس وقت جو ٹولہ جتھا جو وہاں پہ حکمران ہے، اس نے ان لوگوں کو وہ سہولت فراہم کی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس سیف ہیونز ہیں، وہاں پہ یہ بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حملہ پر ہوتے ہیں۔ ان کو فنڈز جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے مہیا کیے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی پچھلے 6 ماہ سال میں انہوں نے اپنی تیاریاں جو کی ہیں، جو اپنے آپ کو منظم کر کے اب انہوں نے یہ کارروائیاں شروع کی ہیں، تو اب ان کو جس طرح سے کنفرنٹ کیا جا رہا ہے، تو آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس طاقت کو توڑ دیا جائے گا، اور ان کے سیف ہیون جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نیوٹرل کیا جائے گا، اور جب یہ کر دیا جائے گا تو پھر یہ جو ان کی طاقت ہے یا جو اس وقت ان کا اگریشن آیا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ مطلب اگر اس وقت مسئلہ یہ نا کہ لوگ ہمارے سرزمین افغانستان کی
पैसा कह रहे हैं कि जी इंडिया का, तो इसमें तो फिर अफगानिस्तान हुकूमत के कोऑपरेशन के बगैर ये कैसे होगा, और वहां तो कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है पाकिस्तान को। देखें शाहजेब, इस बारे में जो है वो मल्टी डायमेंशनल जो है वो पॉलिसी जो है वो हमारी जो अस्करी क़यादत है वो अपना रही है, और इन दोनों चीज़ों को ही जो है वो उनके पेश नज़र है, जिसकी वो सुबह यकीनन वजाहत भी करेंगे और इसके ऊपर रहनुमाई भी सियासी क़यादत से जो है वो हासिल करेंगे कि अफ़गानिस्तान को किस तरह से ये बात समझाई जा सकती है कि वो किसी की प्रॉक्सी ना बने, वो इंडिया के हाथों हथियार ना बने, और अगर वो नहीं समझते तो फिर उसका क्या हल है। वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई ओपनली उसके ऊपर कोई बात करना जो है वो मुनासिब होगा, लेकिन ये हल ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि उनको ये कहा जाए और अगर वो तस्लीम कर लें, अगर वो इस बात पे ऊपर रज़ामंद हो जाए तो ये बड़ी उनकी मेहरबानी है, और ये उनके लिए भी खैर है, हमारे लिए भी खैर है, और ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उसके बाद हमारे लिए कोई और वे आउट नहीं है। देयर आर सो मैनी वे आउट्स। तो अगर बलूचिस्तान के मसले के लिए क्या फिर सियासी क़यादत को भी सुना जाएगा कि किस तरीके से दहशतगर्दों को आइसोलेट किया जाए, किस तरीके से जहां डायलॉग बनता है डायलॉग किया जाए, या सिर्फ ब्रीफिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि आगे हम ये करने जा रहे हैं? देखें शाहजेब, पूरी दुनिया इस बात के ऊपर मुत्फिक है कि किसी भी चीज़ को जो है वो दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। खुदा ना खास्ता अगर मेरे साथ मेरी हक तलफी हो रही है तो मैं उस हक तलफी की बुनियाद के ऊपर दहशतगर्दी को जो है वो मैं जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। ये पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। अब हमें जो हम बराह रास्त दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमें इस अगर मगर से निकलना चाहिए। हमें इस बात से निकलना चाहिए कि जी फ़लाँ वजह है तो इसलिए ये है, फ़लाँ वजह की वजह से ये हो सकता है, किसी वजह से ये नहीं हो सकता। दहशतगर्दी जो कि बुनियादी तौर पे निहत्थे मासूम शहरियों के ख़िलाफ़ जो है वो जुल्म करने, उनको कत्ल करने, उनको शहीद करने का अमल है, इस अमल की किसी तौर पे जो है वो कोई तौजीह नहीं हो सकती, कोई इसका जो है वो अपना इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन नहीं हो सकती। तमाम लोग जो अगर किसी को अपने किसी हक़ की जो है वो डिमांड है, या किसी को किसी तरह का भी कोई गिला है, किसी तरह का भी कोई उसका डिमांड है, रियासत से है, पॉलिटिकल पार्टी से है, हुकूमत से है, किसी और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से है, बिल्कुल वो आए बैठे उसके साथ बात होनी चाहिए, उसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो बात है कि इसकी आड़ में जो है वो दहशतगर्दी को जो है वो कोई जवाज़ फराहम किया जाए, या उसको कोई जो है वो यानी कोई सेफ़ आर्गूमेंट ये दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। ये पूरी दुनिया इस बात से बाहर निकल चुकी है, हमें भी अब जो है इस अगर मगर से बाहर आना चाहिए। और क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी वज़ीर आज़म बुलाने जा रहे हैं? होगी या नहीं होगी? होगी तो कब होगी? नहीं, इसमें शाहजेब ये सुबह जो मीटिंग होने जा रही है, इससे बड़ी और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या ऑल पार्टीज़ मीटिंग कौन सी होगी, और अस्करी क़यादत भी वहाँ पे मौजूद होगी। मेरा ख़्याल है कि अगर इसमें नुमाइंदगी नहीं होगी तो जुडिशरी की नहीं होगी, और अगर ऐसा हो जाए या ऐसी ज़रूरत महसूस की जाए तो मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब को भी रिक्वेस्ट की जा सकती है, या उनकी नुमाइंदगी भी जो अगर हो जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये जो सुबह जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें अभी आज ही हमने जो है वो सारा वर्कआउट किया है, लिस्ट वगैरह या जिन साहिबान को मोअज़्ज़ज़ीन को दावत वगैरह का सिलसिला, तो उसमें कमोबेश कोई पार्टी बाहर नहीं रह गई, और ब्रीफिंग आर्मी चीफ पार्टीज़ की जो है वो नुमाइंदगी जो है इस वक्त मौजूद है। ब्रीफिंग आर्मी चीफ और डीजी ऐसा ही देंगे? जी, इसमें जो हमें इतला है उसमें आर्मी चीफ कल सुबह जो है वो ख़ुद मौजूद होंगे, उनके साथ DGI मौजूद होंगे, DGMO मौजूद, और बाकी भी उनकी जब वो ख़ुद होंगे तो उनकी सारी टीम उनके साथ होगी, और यकीनन उनकी टीम में से कोई साहब जो है वो सारी जो है वो ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद फिर वो ख़ुद भी जो है वो अपनी राय का इजहार करेंगे।